اچھا حضرت، یہ مستعمل پانی جو ہے مستعمل کب ہوتا ہے؟ مستعمل؟ جی اچھا ماشاء اللہ. تو وہ مستعمل لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ مستعمل بولا جاتا ہے، غسالہ بولا جاتا ہے، کئی چیزیں بولی جاتی ہیں. جی لگتا ہے شیوڑی سے یہ سب چھن کر آیا ہے. پچھلے جمعے کو شیوڑی میں میری تقریباً 2 گھنٹے اس طرح کے موضوعات پر تقریر. نہیں شیوڑی سے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں چلیے ٹھیک ہے. مطلب اس سوال کا مستعمل کیا چیز ہے؟ جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا، جس پانی سے وضو کیا گیا اور ہاتھوں سے جھڑ کر، چہرے سے جھڑ کر، پاؤں سے جھڑ کر وہ پانی گرا، وہی پانی مستعمل. مستعمل کا مطلب استعمال کیا ہوا. جی تو وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا ہوا ہو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. جی یا غسل کیا تو غسل کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے. اس پانی کے لیے عربی زبان میں خاص لفظ ہے غسالہ. غسالہ. جی غسالہ کے لیے اردو زبان میں، عام فہم اردو زبان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے دھون. دھون، وہ جو شعر ہے ان کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جی جی سبحان اللہ. ان کے طلبوں کا دھون ہے دھون آب حیات. جی جی ہے وہ جان مسیحا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آب حیات ہے اس کے 2 4 قطرے بھی پڑ جائے بدن پر تو مردہ زندہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی رکھی تھی تو زندہ ہو گئے. یہ لوگ سو گئے اور بھنی ہوئی مچھلی کو ایک چشمے کے کنارے رکھا تھا. اتفاق سے وہ چشمہ آب حیات کا تھا. جو چھلکا پانی جی تو کچھ قطرے مچھلی پر گر گئے، وہ زندہ ہو کر چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. سمندر میں سرنگ بنتا چلا گیا. اللہ. یہ ہے آب حیات. جی تو سرکار کے ہاتھ پاؤں کا دھون غسالہ اتنا متبرک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آب حیات دھون ہے سرکار کا. تو مستعمل جو ہم بول رہے ہیں نا، یا جو غسالہ بول رہے ہیں، جو دھون بول رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کا غسالہ ہے، مستعمل ہے، سرکار کا نہیں. سرکار کے غسالے کا تو وہ مسئلہ ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا غسالہ متبرک ہے، جان بخش ہے، وہ الگ چیز ہے. ہم گنہگاروں کا جو دھون ہے، جو غسالہ ہے، جو آب مستعمل ہے، اس کو مستعمل کہتے ہیں، میں مستعمل کہتے ہیں. اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ طاہر ہے، غیر مطہر، یعنی پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے. جی پاک ہے لیکن پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے چہرے پر، ہاتھ پاؤں پر ملیں گے نہیں. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جب پاک ہے تو ملیں کیوں نہیں، طاہر ہے تو مطہر کیوں نہیں ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیجیے، منہ سے جو بلغم نکلتا ہے، ناک سے جو بلغم نکلتا ہے وہ پاک ہے. کوئی کہے تھوڑا سا اس کو جمع کر کے منہ پہ مل لو تو جی چاہے گا. ہاتھ پہ مل لو، اگر 10-12 کھانسی والوں کا جمع ہو جائے تو چہرے پر، ہاتھ پر، پاؤں پر سپا ملا جا سکتا، میں کوئی گوارا کرے گا نہیں. کیوں؟ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. جی میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، وہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. اس سے بڑی حیثیت مستعمل پانی کی ہے کہ وہ طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے. وہاں بھی ایک بلغم نکلتا ہے. حدیث پاک میں ہے، جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سارے گناہ اس کے دھون میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اس کے غسالے میں گر جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ اس کے غسالے میں، مائع مستعمل میں چلے جاتے ہیں. یہ غسالے میں جب گناہوں کی آلودگی چلی گئی تو گناہوں کی آلودگی
ہمارے بلغم کی آلودگی سے بڑھ کر ہے. جی اگر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ جتنا گھن کرتے ہیں کسی کے بلغم سے اس سے زیادہ گھن کریں گے غسالے سے, مستعمل سے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھتے تھے, ایک آدمی وضو کر رہا تھا, وہیں تشریف فرماتے ہیں شخص سن تو اپنے ماں باپ کا نافرمانی سے توبہ کر. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے ولی ہیں, عارف باللہ ہیں, فوراً توبہ کر لیا, فرما بردار بن گیا. ایک آدمی کو دیکھا, فرمایا ایک شخص تو شراب خورنوشی سے توبہ کر. سمجھ گیا کہ یہ کوئی عارف باللہ ہے, ولی اللہ ہے, ان کے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں, توبہ کر لیا. ایک شخص کو دیکھا, فرمایا شخص تو زنا کے گناہ سے توبہ کر. اسے توبہ کر لیا, سب صالح بن گئے, نیک بن گئے. امام اعظم کی آنکھیں دیکھتی تھیں, یہ آنکھیں نہیں. ایک آنکھ دل میں بھی ہے. جب آدمی نیکی زیادہ کرتا ہے تو دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. ان آنکھوں کی دیکھنے کی ایک حد ہے, اور دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہیں تو اس کی حد نہیں ہے. جہاں تک دیکھ سکے آدمی وہاں تک دیکھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سب دیکھ لیتے تھے. اگر آپ بھی دیکھ لیں تو جیسے کسی کے بلغم سے آپ طہارت نہیں کریں گے, ویسے اس پائے مستعمل سے بھی طہارت نہیں حاصل کریں گے. تو میرے خیال سے میں مستعمل کا جی میں نے پورا تعارف کرا دیا. جی تو مجھے ایک شک ہے حضرت, تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. یہ باہر حوض ہے اسماعیل حبیب مسجد میں اس میں اگر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا؟ مستعمل تو ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی بتاتا ہوں, لیکن وہ تو ہوگا جو میں نے بتایا ہے. اگر گناہگار وضو کرے گا تو اس کے گناہوں کا دھون اس میں جائے گا. جی گناہوں کا دھون تو جائے گا, اور آدمی دیکھ لے تو پھر کبھی اس سے وضو نہیں کرے گا. ایک بزرگ گزرے بہت بڑے ولی اللہ, ان کا نام تھا سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ. جی 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 جی. تو ایک جگہ ایک حوض پر مسجد کے بیٹھے وضو کرنے کے لیے, اور جیسے بیٹھے تھے ویسے اٹھ کر کے گھین کرتے ہوئے چلے آئے. اللہ. ان کے شاگرد تھے سیدی عبد الوہاب شاہرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بہت پاک کے ولی اور وہ بھی بہت پاک ولی. پوچھا حضرت کیا بات ہے, آپ گئے تھے وضو کرنے کے لیے اور گھن کر کے بھاگ آ رہے جیسے وہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہو. کہا ہاں, ابھی لگتا ہے کسی شخص نے زنا کر کے یہاں آ کر وضو کیا, اللہ, تو اس کی گندگی کا اثر یہاں پڑا ہوا ہے, اس لیے میرا دل گھننا گیا. اب امام عبد الوہاب شاہرانی کہتے ہیں فوراً باہر دوڑا ہوا گیا, کچھ بھیگے ہوئے نشانات ملتے گئے, پکڑ کے لایا. اس نے اقرار کیا, توبہ کیا, اور حضرت سے حضرت مرد صادق بنا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم لوگوں پر وہ راز نہیں کھلتا ہے جو بزرگوں پر کھلا, ورنہ کون حوض میں وضو کرتا. ایک کرم ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میرے اوپر لوگوں کے عیب ظاہر ہو رہے ہیں, تو فضل فرما میری ان آنکھوں پر پردہ ڈال دے تاکہ لوگوں کی عیب میری نگاہ میں نہ آنے پائے. جی. اور امام اعظم اس کی یہ بھی فتویٰ دیتے تھے, یہ بھی کہتے تھے وہ ناپاک ہے. تب کیا ہوتا؟ جی. اب ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ کے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے, تو آپ بھی وضو کرتے ہیں, ہم کو بھی موقع ملتا تو ہم بھی وضو کر لیتے ہیں. ویسے ہم جب جانتے ہیں تو ہم ٹوٹی سے وضو بنا کے آتے ہیں. افضل یہی ہے کہ ٹوٹی سے وضو کیا جائے. جی. اللہ لوٹے پانی لے کر وضو کیا جائے, کیونکہ اس میں پتہ نہیں کس نے کسی کیا کیا وضو کیا ہے, لیکن وضو کرنا جائز ہے. اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ کیا یہ بھی مستعمل ہے؟ جی. اگر مستعمل ہو جی. تب تو یہ بھی غیر مطہر ہوگا, پھر اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. جی جی. میں وضو جائز ہے. جی. تو دیکھیے جب پانی تھوڑا ہو تو وہ مستعمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پانی زیادہ ہو تو مستعمل نہیں مانا جاتا. دریا کا پانی 1000 لوگ بھی وہاں پہ وضو کرنے چلے جائے, سمندر کے پاس وضو کر لیجئے, مستعمل نہیں ہوگا. سمندر چھوٹا, دریا ہے, مستعمل نہیں ہوگا.
پانی کتنا ہو تو وہ کثیر ہو اور مستعمل نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں بتا دیتا ہوں نبی پھر دوبارہ بھی سوال کریں گے. تو وہ ہے دہ دردہ. پانی جب دہ دردہ ہو تو وضو کرنے سے مستعمل نہیں ہوتا. دہ دردہ دہ مانے 10، یعنی 10 ضربے 10 ضربے 10 مطلب کیا ہوا؟ 10/10. ہاں 10/10 جی. کہ 10 ہاتھ لمبا ہو 10 ہاتھ چوڑا ہو، دونوں کے ایک دوسرے میں ضرب دیا جائے تو 100 ہاتھ نکلے. تو جب حوض اتنا لمبا ہو کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ایک دوسرے میں ضرب دیں، لمبائی کو چوڑائی میں ضرب دیجئے، چوڑائی کو لمبائی میں ضرب دیجئے تو 100 ہاتھ نکلے، تو وہ پانی کثیر ہے. اب اس میں کتنے بھی لوگ وضو کریں گے مستعمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سو یہ اور جب مستعمل نہیں ہوگا تو وضو جائز ہے. یہ 20/5 بھی ہو سکتا ہے. ہاں 20/5 بھی ہو سکتا ہے. جی جی 20/5 بھی ہو سکتا ہے. جی. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیوں مستعمل نہیں ہے. اچھا پھر ایک بات اور آئی دھیان میں. آپ نے فرمایا کہ امام اعظم دیکھتے تھے تو اور دوسرے بھی جو ولی تھے انہوں نے دیکھا کہ زنا، سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، زنا جو دھل رہا تھا. تو زنا کا اثر آ رہا تھا. اچھا ہاں، ورنہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں جی اس گناہ کا اثر آ رہا تھا، وہ معاف نہیں ہو رہا تھا. نہیں ہاں کیونکہ وہ تو کبیرہ گناہ ہے نا. وہ تو کبیرہ گناہ، وہ توبہ سے معاف ہوگا. جی 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 کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوگا. جی. لیکن اثرات چھن کر تو اس کے بھی آئیں گے. جی 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 اثرات چھن کر اس کے بھی آئیں گے. جیسے گوشت ہے، گوشت جانور ذبح ہو گیا تو گوشت حلال ہو گیا. اب اس میں تھوڑا بہت خون ہے تو آدمی جب دھوتا ہے تو پانی میں اس خون کا اثر آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، پانی میں اس خون کا اثر آ جاتا ہے. جی. تو یہ نہیں ہے کہ گوشت ہی چلا جاتا ہے. جی گوشت تو رہتا ہے، گوشت کا اثر چلا جاتا ہے. جی جی ایسے ہی گناہ تو باقی رہتا ہے، میں گناہ کا اثر چلا جاتا ہے. جی. یعنی دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اثر ہے زنا کے غسالے کا، یہ اثر ہے ماں باپ کی نافرمانی سے جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے غسالے کا. اچھا. یہ اثر ہے چوری کے غسالے کا. جی. یہ اثر ہے ڈاکہ زنی کے غسالے کا. یہ اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. جی. اب ایک سوال اور اس پر آیا میرے ذہن میں کہ مستعمل جو پانی ہے اس سے وضو یا غسل تو نہیں ہوگا، استنجا کر سکتے ہیں کیا؟ استنجا کر سکتے ہیں اس سے؟ طبیعت گوارا کرتی ہے تو کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیے ایک ہے نجاست دو طرح کی ہے. ایک ظاہری نجاست جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کو دور کرنے سے ہی پاکی حاصل ہو جاتی ہے. تو پیشاب ہے اور اس طرح کی اور بھی جو ضرورتیں ہیں جو کھلی ہوئی آنکھوں سے دکھنے والی نجاست ہے اسے کوئی دور کر دے تو پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، پاک ہو جائے گا. لیکن بے وضو آدمی کے بدن میں جو نجاست پائی جاتی ہے یہ نجاست معنوی ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے. کسی نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ بے وضو ہونے کی وجہ سے بدن میں جو نجاست آئی وہ کیسی ہے، یا جنبی ہونے کی وجہ سے بدن میں جو نجاست آئی وہ کیسی ہے. اور یہ اللہ نے دیکھا، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم تو اپنی اور آپ کی بات کرتے ہیں. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. تو جب ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو وہ نجاست غیر مرئیہ ہے، نہ دکھنے والی نجاست. تو نہ دکھنے والی جو نجاست ہے وہ مائع طاہر و مطہر سے ہی پاک ہوگی. اس کے لیے طاہر بھی ہونا ضروری ہے پانی کا اور مطہر بھی ہونا ضروری ہے. لیکن جو نجاست دکھتی ہے، گوبر لگ گیا آپ کے پاؤں میں اور آپ پاس وہی غسالے والا پانی موجود ہے تو اس سے آپ صاف کر سکتے ہیں، اتنا پاک ہو جائے گا. مگر جو نجاست معنوی ہے بے وضو کے اندر یا بے جنبی کے اندر وہ نہیں دور ہوگا جب تک کہ پانی طاہر اور مطہر نہ ہو. اچھا ایک سوال یہ ہے حضرت، نماز میں تشہد کے بعد التحیات کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. درود ابراہیم کی جگہ کوئی اور درود پڑھا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اس سوال کی جس نے بھی کیا ہو ضرورت تو نہیں ہے.
کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ سلو کما رأیتمونی وصلی، سبحان اللہ. مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی پڑھو. اور سرکار نے جو کام دیکھا نہیں جاتا اس کو بتا دیا کہ تشہد کے بعد درود پڑھا جائے. اور درود کون سا پڑھا جائے، کن لفظوں میں پڑھا جائے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بتا کہ آپ کی بارگاہ میں سلام بھی بھیجا جائے، سلام بھی. تو نماز میں سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو گیا. التحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے تو کہیں گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، نماز میں سلام بھیجنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. من نماز میں صلات کیسے بھیجیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا. یہ طریقہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک. یہ درود ابراہیمی ہے. جب ہمارے رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتا دی کہ سنت یہ ہے، یہی درود ہے، تو اب اس کے علاوہ دوسرا درود نہ پڑھا جائے، جی. وہی پڑھا جائے. وہ رسول اللہ کی سنت ہے. اگر اس کو چھوڑ کر کوئی الگ سے کوئی اور درود پڑھے گا نماز ہو جائے گی، اچھا مگر سنت چھوٹ جائے گی، وہ تارک سنت ہوگا. اچھا. اور جو سنت چھوڑ کر نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ناگوار ہو کہ چلو تم سنت چھوڑتے ہو تو ہم تمہیں کو چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. کہیں اللہ کی رحمت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ سنت چھوڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو پھر دنیا یا آخرت میں کون سہارا بنے گا؟ نماز ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگی. اس لیے سنت کے طریقے پر چلا جائے. ہماری یہ جو تحریک ہے، عالمی تحریک سنت دعوت اسلامی، اس کا پہلا پیغام یہی ہے کہ سنت رسول کو عام کریں. سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں. سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں. سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں. سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں. اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ، یہاں سے ہم کو وادی نور جانا ہے جی انشاءاللہ. تو اپنے بائیں سائڈ سے جائیں تو بھی وادی نور پہنچ جائیں گے، اور اگر دائیں سائڈ سے جائیں تو بھی پہنچ جائیں گے. جی منزل تک اس سے ہی پہنچ جائیں گے. لیکن بائیں سائڈ سے جائیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، اور داہنے سائڈ سے جائیں گے تو پڑھے لکھے لوگ، دانشمند لوگ کہیں گے کہ نادان لوگ ہیں، اپنی سائڈ بھی نہیں جانتے ہیں، جدھر چاہا ادھر چلے گئے. جی 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 ٹریفک کے رولز. اور اگر کہیں پولیس کو توجہ ہو گئی تو کچھ اور بھی باتوں سے جو ناگوار ہو ہم کو، جی منزل تک تو پہنچ جائیں گے. پہنچ کے کہہ دیں ہم وادی نور میں پہنچ گئے، مگر دونوں پہنچنا ایک نہیں ہے، دونوں پہنچنے میں فرق ہے. ایک اصول کے مطابق پہنچنا اور ایک خلاف اصول پہنچنا ہے. اگر یہ فرق آپ سمجھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نماز پڑھیں گے اس سے بھی نماز ہوگی. اور تھوڑا سا کچھ فرق پڑ جائے درود شریف میں تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، مگر اس میں اسی انداز کا فرق ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. صرف ایک جملے میں جواب دے دیتے ہو جاتا کہ نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی، لیکن کتنا ایلیبوریٹ کر کے ایگزامپلز دے کے سمجھایا. سبحان اللہ. کہ اب کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ اس سنت کو ترک کرے. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اس کو ظہر پڑھنی تھی مگر اس نے نیت عصر کی کر لی. اچھا جی ظہر پڑھنی تھی لیکن نیت عصر کی کر لی. پھر نماز میں جب داخل ہوا تکبیر تحریمہ کہہ کے تب اس کو یاد آیا کہ ارے مجھے تو ظہر پڑھنی تھی، میں نے نیت تو عصر کی کر لی، یعنی دل میں ارادہ ہی عصر کا ہو گیا.
ایسا ہاں دل میں ارادہ ہی اثر کا ہو گیا، یہ نہیں کہ زبان پر اثر آیا اور دل میں ظہر تھا، ایسا نہیں، بلکہ ارادہ ہی اس کا اثر کا ہو گیا. اب وہ کیا کرے، کیسے باہر نکلے؟ ہاں اگر دل کا پکا ارادہ عصر کا ہوا تو اب وہ ظہر کی وہ نماز نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، جیسے نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا. اور اگر لفظوں میں فرق پڑا ہے، دل میں تو ہے ظہر پڑھیں گے، ظہری کا پکا ارادہ ہے، مگر لفظوں سے کہنے میں فرق پڑ گیا، ظہر کے بجائے عصر، اور اسے کوئی پوچھے کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو کہا دے ظہر، تو اس صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی. ہاں لیکن اگر وہ داخل ہو چکا ہے تو پھر وہ واپس کیسے آئے؟ وہ اس نماز کو کس طرح، اسی وقت نیت بدل لے، کس طرح کرے گا وہ نیت؟ وہ دل کا پکا ارادہ اسی وقت کر لے کہ میں نے ظہر کی نیت کی، یا زبان سے بھی کہہ لے کہ میں نے ظہر کی نیت کی، اور اللہ اکبر پھر سے کہے. پھر سے تو اس نماز سے خارج ہونے کے لیے اس سے سلام وغیرہ پھیرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا ایک طرف سلام پھیرنا ہے بس وہ عمل ختم ہو گیا. جب نیت ختم کر دی تو نیت ختم بھی کوئی اس نے عمل ہی نہیں کیا ہے، تو نیت کو ساقط طرح ختم کرے اور ظہر کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ یا تحریمہ باندھ لے، نماز پڑھے، نماز ہو جائے. اچھا سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں؟ نہیں کوئی ضرورت. اچھا. ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ والدین میں یا دادا پردادا میں کچھ لوگ اگر گنہگار ہوں تو کیا اس کا اثر، اس کی لعنت نسل میں آگے بھی پڑتی ہے؟ ماں باپ گنہگار ہوں، دادا پردادا ہوں، تو اس کی وجہ سے اگلی نسل پر بھی فرق پڑتا ہے؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جی ماں باپ گنہگار ہو سکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کی اولاد نسل بعد نسل صالح اور اطاعت شار بھی ہو سکتی ہے. ان کے گناہ کھنچ کر ادھر نہیں آئیں گے، ان کی جیسی تعلیم و تربیت ہوگی اس کے مطابق یہ رہیں گے. تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے اور ان کو صراط مستقیم پر استقامت کے لیے کوشش ہونی چاہیے. انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گی انشاءاللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا گناہ انہی کے ساتھ ہو اور وہ گناہ ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو. جی یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، دوسری رکعت کے بعد دوسرا سلام پھیرتے ہی یاد آیا کہ ارے مجھے تو ایک رکعت اور پڑھنی ہے، تو فوراً کھڑا ہو گیا. تو کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ ہاں فوراً کھڑا ہو گیا، دیر نہیں کی ہے تو ایک رکعت اور پوری کر لے اور اس کے بعد سجدہ آخر میں سجدہ سہو کرے، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیر لے، اس کی نماز ہو گئی. سبحان اللہ. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ LIC کی رقم جو ملتی ہے کیا اس سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ LIC کی جو رقم ملتی ہے، جی LIC میں کچھ رقم تو وہ ہے جو اپنی جمع کی ہوئی ہے، کچھ رقم وہ ہے جو حکومت اپنی طرف سے نفع ملا کر دیتی ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ اسے فقراء پر، مسکینوں پر یا مسجد مدرسہ پر صرف کر دے اور اپنے استعمال میں لائے تو یہ بھی جائز ہے. تو اگر کوئی پوری رقم کو لے کر حج کے لیے چلا جائے، عمرہ کے لیے چلا جائے تو یہ جائز بہت درست ہے، عمرہ بھی صحیح ہوگا، حج بھی صحیح ہوگا. مگر افضل یہ ہے کہ نفع والی رقم گھر کے کام کاج کے لیے چھوڑ دے یا تقسیم کر دے، خیرات کر دے، اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری رقم جس کو جانتا ہے کہ یقیناً حلال ہے وہ رقم ملا کر کے جائے، تاکہ کوئی ذرہ برابر شبہ بھی قبولیت میں نہ رہ جائے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اچھا یہ سوال سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے کیا تھا. سبحان اللہ. متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک سوال ایک صحابی رسول نے کیا تھا، متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. تو
اس حیثیت سے میں اپنے کو خوش نصیب سمجھ سکتا ہوں جی کہ جو سوال رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار آپ کی حیات ظاہری میں ہوا، اس کا صدقہ مجھے بھی ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت جبریل امین نے اس لیے سوال کیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، مگر لوگوں نے اب تک سمجھا نہیں۔ اچھا انہوں نے تو سمجھانا چاہا تھا اور لوگ سمجھے نہیں۔ حضرت ذوالخویسرہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سوال کیا تھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ بدل کر ان کی توجہ ادھر سے پھیر کر پوچھا ما عطلا، تم کو قیامت کا اتنا شوق ہے جاننے کا تو یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے کہ بہت نمازیں پڑھیں، بہت روزے رکھیں، بہت نیکیاں کریں، بہت صالحات کریں، یہ نہیں کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے دل میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا تو ہے کہ میرے دل میں آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو میں اسی کو مان سکتا ہوں کہ وہ ایک عمل ہے میرے پاس، باقی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ہے اس کے بارے میں کیا پتا کہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، تو میں اس کا کوئی خاص شمار نہیں کرتا۔ حب رسول یہ وہ عمل ہے جو یقیناً بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ وہی ایک عمل ایسا ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس عمل ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کو کیا جواب دیا؟ انت مع من احببت، تم قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو، یعنی قیامت کے دن تمہارا حشر تمہارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو سرکار نے یہ ذہن دے دیا کہ تم کو یہ نہیں جاننا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ تم کو قیامت کے لیے بہتر تیاری کرنا چاہیے۔ قیامت کبھی بھی آئے لیکن تمہارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو جواب رسول اللہ نے ان کو دیا تھا وہی میں بھی نقل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ سے اپنے سینے میں محبت رکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول سے سینے کو بسائیے، سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ کا حشر اچھا ہوگا، سرکار کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ، میرے آقا کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب تھا لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور پھر یاد آیا، تو اب کیا کرے؟ سجدہ سہو کرنا بھول گیا، ہاں اگر فوراً یاد آیا جی تو اب سے سجدہ سہو کر لے اور اس کی نماز ہو جائے گی، اچھا، مگر ایک ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ہاں ایک سہو، اچھا، یعنی ایک ہی سہو کا سجدہ 2 ہے، وہی 2 رکعت، وہی 2 سجدے کرنے پڑیں گے، 2 سجدے، ہاں اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ شیطان پریشان کرتا ہے، جی، تو جب آپ 2 ہی سجدے سے کام چلا لیں گے تو وہ رسوا ہوگا کہ ہم نے تو چاہا کہ اس کو کوئی سجدہ کرنا پڑے مگر 2 ہی سجدے سے کام چلا لیا۔ یہاں مجھ سے ایک واقعہ یاد آیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اپنے ماموں امام کسائی سے پوچھا، یہ نہ ہو کہ بہت بڑے امام تھے، علم النحو کے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ کے بہت بڑے امام تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ علم الفقہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، خالی نہ ہو کہ عربی زبان کیسے پڑھی جائے، اس کے طریقے آپ اسی میں آپ مست رہتے ہیں۔ تو ان کے ماموں امام کسی نے فرمایا سنو، جب آدمی ایک علم میں ماہر ہو جاتا ہے تو دوسرے علم کے دروازے بھی اس کے لیے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے بھی وہ آگاہ ہو جاتا ہے اسی ایک علم کی برکت سے۔ کہ اچھا میں کوئی مسئلہ پوچھوں بتائیے گا، کیا پوچھو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی سے نماز میں سہو ہو گیا، سجدہ کر لیا، پھر سہو ہو گیا تو اب کیا سجدہ کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اب کوئی سجدہ نہیں کرے گا،
تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے علم النحو کا ضابطہ سنایا، المصغر لا یصغر، مصغر کی تصغیر نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، اس کو اہل علم سمجھتے ہیں، مطلب یہ کہ نماز میں جو کمی ہو گئی یہ تصغیر ہے نماز کی، نماز کو کم کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے۔ ایک بار جب تصغیر ہو جاتی ہے کسی لفظ کی تو دوبارہ اس کی تصغیر نہیں ہوتی ہے۔ جی۔ اس لیے نماز میں بھی جب عربی زبان میں ایک لفظ کی تصغیر ہو گئی تو دوبارہ اس کی تصغیر نہیں آتی، تو نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی جب ایک مرتبہ سب کی وجہ سے تصغیر ہو گئی تب دوبارہ تصغیر نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جواب پر حیرت ہوئی کہ ایک علم سے، علم النحو کا کوئی تعلق نہیں فقہ سے، مگر اس علم کے سے ان کو اتنا زبردست فائدہ ہوا کہ انہوں نے علم الفقہ ایک دقیق مسئلے کا جواب بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے مدارس شریف میں پڑھا جی کہ امام مفسر قرآن امام نصفی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علم بہرحال نافع ہے، نفع بخش ہے، اگرچہ جادو کا علم ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جادو کرنا تو حرام ہے، تو جادو کے علم کیسے نافع ہوگا؟ تو فوراً انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے 400 کی تعداد میں تھے، اور مقابلہ ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام جب سو رہے تو ان کا عصا کھڑا ہو کر ان کے لیے پہرا دیتا رہا۔ یہ سو رہے ہیں اور عصا ان کے لیے ہر طرف سے پہرا دے رہا ہے۔ تو جادوگروں نے کہا، جادوگروں کا جو علم تھا، جو اصول تھا، اس علم اور اصول کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جادوگر جب سو جاتا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا، اور یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا عصا اس کی جاگنے میں بھی کام کرتا ہے، سونے میں بھی کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عصا جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے علم السحر کے ذریعے، کہاں جادو کا علم اور کہاں نبوت کا علم کوئی مناسبت ہے، لیکن جادو کے علم کے ذریعے انہوں نے جان لیا کہ یہ عصا معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، پھر سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔